یہ کتابیں ہمیں کیا سکھائیں گی؟ اصل سبق تو زندگی سکھاتی ہے۔ صنم ونم کی لچکتی کمر سے آگے بھی ہے شیر، اور بھی کچھ اس ڈگر سے آگے بھی۔ واہ! السلام علیکم ایوری ون، لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رب نواز، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لاتے ہیں ڈیفرنٹ سٹوریز۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یا اس سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں گزاری گئی زندگیاں جو ہیں ان سے ہمیں مورلی، ٹیکنیکلی، پریکٹیکلی ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اسی سفر کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں۔ زندگیاں جو ہیں وہ ہر زندگی مختلف کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ ہر انسان اپنی کہانی کا ایک ہیرو ہے، لیکن ہمارے پاس موجود جو گیسٹ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان گیسٹ کو لے کے آئیں جو اپنی زندگیوں کے ہیرو ہونے کے علاوہ اس معاشرے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایسی پازیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں کہ جس کی ہمارے معاشرے کے اندر، جس پازیٹیوٹی کی، جس اچھائی کی، جس کامیاب انسان بننے کے لیے ان کوششوں کی، اس مدد کی اس معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اسی چیز کو پرسو کرتے ہوئے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کتابیں ہمیں کیا سکھائیں گی؟ اصل سبق تو زندگی سکھاتی ہے۔ اب یہ بات میں کتنی صداقت ہے اس چیز کو جاننے کے لیے میں آپ کو آج ملوانے جا رہا ہوں ہمارے انتہائی ہمبل جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ، جو کہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک استاد بھی ہیں۔ تو آئیے آپ کو متعارف کراتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم مسٹر خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، آئی ایم خالد اعزاز، شکریہ۔ آپ ابھی ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک استاد بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ شاعری اور ایک استاد ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ ان کو دونوں کو چوز کیسے کیا اور دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا کیوں ضروری ہے؟ بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کہ جو شاعری ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ایک ملکہ ہے، خدا کی طرف سے عطا کیا ہوتا۔ یہ کہہ لیں کہ 14 سال کی عمر میں مجھے کیا پتا تھا میں شاعر ہوں گا، تو پہلا شعر جو کہا وہ اتنی ہی میری ایج تھی۔ اچھا، 14 سال؟ بالکل 14 سال، 14-15 کہہ لیں۔ آپ کو یاد ہے وہ شعر؟ ہاں، نعت کا کچھ شعر تھا نعت شریف کا کہ میرے آقا، میرے سرکار مدینے والے، میرا سب کچھ، میرا معیار مدینے والے، اس طرح کا کوئی شعر تھا۔ جی۔ تو وہ پہلے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے میری پوئٹری کا آغاز ہوا۔ پھر علاقائی زبان میں لوگ لکھتے ہیں، مجھ پہ بھی وہی تھوڑا سا اثر ہوا اس کا کہ میں سن وہی رہا تھا۔ تو پھر کچھ وقت اس پہ اسپینڈ کرنے کے بعد، گزارنے کے بعد، میں نے سوچا کہ یہ اس میں میں کیا کما کر لوں گا، اور بیسیکلی مجھے اس ٹیسٹ میں وہ رہنا ہی نہیں تھا جو علاقائی لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی تھاٹس نہیں تھی ایسی۔ تو پھر اردو لکھنے کی طرف آیا کہ میں اردو کلام لکھوں۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ میں کیسے لکھوں، تو اس کے لیے تو مجھے پہلے اساتذہ کو پڑھنا پڑے گا، باقاعدہ اردو لغت جو ہے یا اردو لٹریچر سیکھنا پڑے گا۔ جی بالکل، ذخیرہ الفاظ درکار ہوتا ہے۔ ایجوکیشن ابتدا میں تھی ابھی، تو دھیرے دھیرے میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے غالب سے شروع کر دیا پڑھنا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالب کا دیوان میں باغ میں جا کے پڑھتا تھا۔ ایک اس کا اورنج کا وہ گارڈن تھا، باغ تھا، ہمارے گھر کے بالکل قریب پڑتا تھا، تو میں وہاں بک لے کے جاتا، ایک بوٹے کے نیچے بیٹھ جانا، ایک غزل ڈیلی پڑھنی ہے، اور پھر اس کو 2-3 دن سمجھتے رہنا ہے۔ اپنی جتنی ایج تھی، جتنی اس وقت میری وہ کہنے کے ایجوکیشن تھی، تو بہت ہی لطف آتا تھا۔ پھر موقع ملتا رہا، جیسے ہی میں نے فرسٹ آف آل کلاسیکی ادب جو ہے دھیرے دھیرے سب کے دواوین یعنی دیوان سب کے پڑھ ڈالے۔ پھر سوچا کہ جو آج لوگ لکھ رہے ہیں، آج کیا مزاج چل رہا ہے، جی، پھر اس طرف تھوڑا ان کو تھوڑا پڑھا،
اس سے یہ ہوا کہ کلام تو میرا شروع سے وزن میں ایسے تھا کہ میں مترنم ہوں، اللہ نے وہ بھی عطا کیا، ماشاءاللہ اچھی آواز عطا کی ہے، تو اس سے ترنم تھا میری طبیعت میں، گلے میں تھا، تو وہ میرے کلام میں ڈیفینیٹلی آ گیا۔ اوزان وغیرہ کے وزن کے مسائل شروع سے کم تھے، تو پھر اس سے ٹچ ہوا، اس کو بھی دیکھا کہ دیکھنا چاہیے، آخر ضروری ہے یہ، دیکھنا کوئی مستری بھی بننے لگے نا تو اس کو بھی تو کچھ وہ اس کو بھی سکلز سیکھنی پڑتی ہیں، وہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو پتہ ہو۔ ایسے انجان آدمی جو بالکل اس سیدھی دیوار تو نہیں بنا سکتا، وہ تو نہیں بنائے، وہ تو گرے گی یا ٹیڑھی۔ تو بس دھیرے 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 چلتا رہا، پھر کچھ احباب، ہلکا احباب ایسا ملا کہ جو بالکل اچھے لکھنے والے بھی تھے اور زبان کے حوالے سے بہت کچھ ڈسکس ہوتا تھا۔ تو یہ تو ابتدائی پوئٹری کے کچھ ایام تھے۔ پھر ایجوکیشن کے بعد ٹیچنگ کا مزاج میں تھا، چاہتا تھا کہ میں کچھ نئی نسل کو کچھ دے سکوں جو میں نے سیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نیکی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو آگے اس کو دیانتداری سے وہ آگے پہنچا دیں۔ تو جہاں موقع ملا میں نے اس کو پوری توانائیوں سے، پوری تندہی سے پہنچانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو مجھ سے فائدہ پہنچا ماشاءاللہ۔ اور ایسا بھی بعض اوقات ہوتا رہا کہ میں پڑھایا میں نے تو دوسرے دن پیرنٹس آ گئے، اپریشیٹ بھی کیا، تھینکس بھی کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ بچے بتاتے ہیں کہ سر جس طرح ہمیں اپنا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، وہ بہت ڈیفرینٹ ہے، یعنی ہم کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت انتہائی خوشی بھی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میری محنت یا اس کاوش کا وہ ثمر ہے، اس کا وہ مجھے مل رہا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ جی اچھا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پہلی دفعہ آپ نے ایک نعت کا ایک شعر لکھا تھا، لیکن آپ کو یہ کب پتہ چلا، کب اور کیسے پتہ چلا آپ کو یہ کہ آپ کا مزاج جو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کی آگے ساری زندگی کی جو سرمایہ ہے وہ پوئٹری ہے؟ جی وہ میں یہ نہیں پتہ کر پایا تھا، میں تھا 8th کے بعد، 8th میں میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے اسکول میں، مطلب پرائیویٹ اسکول تھا، اس میں دونوں کیمپس میں فرسٹ آیا ہوا تھا۔ تو میرے ایک ٹیچر تھے محمد سعید ساحر ان کا نام تھا، وہ بھی شعر کہتے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور اب وہ تحصیلدار ہیں وہاں اس کروڑ لالی سنس ڈسٹرکٹ لیا کے۔ جی جی۔ وہ آئے 9th میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا خالد آپ نے سائنس رکھ لی، یار آپ کا تو مزاج ادبی ہے، آپ اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹیچر تھے، پیچھے سے مجھے پڑھاتے آ رہے تھے، میں نے بڑا غور کیا کہ سر کیا کہہ رہے ہیں، تو واقعی ایسا لگا کہ مجھے اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی، میرا ادب کی طرف میلان زیادہ تھا، طبیعت اس طرف، شعر کہیں لکھا ہوا۔ ایسا بھی وقت گزرا ہے، سامنے بس گزری ہے اسپیڈ سے، اس کے سائڈ پہ ایسے شعر لکھا ہوا تھا، وہ بس گزری ہے تو پڑھنے سے مجھے یاد ہو گیا اور آج تک نہیں بھولا۔ مطلب اتنی اٹریکشن تھی اس کی آپ کی پوئٹری کے ساتھ؟ جی جی، شروع سے ماشاءاللہ بہت زیادہ، تو کچھ میوزک سے ہونے کی وجہ سے اس طرف پھر یہ بھی تھا۔ تو پوئٹری یعنی یہ شروع سے ہی کہنا کہ گاڈ گفٹڈ ہے نا، تو وہ طبیعت شروع سے میری، مجھے پتہ چل گیا کہ اسی طرف ہے۔ 5th کلاس میں، اس سے پہلے کی بات کروں تو میرے والد صاحب نے ساغر صدیقی کا دیوان لا کے دیا، میں 5ویں میں تھا، تو وہ کہتے ہیں بیٹا اس کو پڑھو۔ کچھ سمجھ آتی تھی نہیں، جہاں سمجھ آتی تھی پھر سر ڈھونڈتا تھا، جھومتا تھا کہ کیا شعر ہیں۔ اچھا، دو چیزیں اس ایج میں، 5ویں کی ایج کے اندر اگر آپ پوئٹری پڑھ رہے ہو اور وہ بھی ساغر صدیقی یا غالب کو پڑھ رہے ہو، تو زیادہ چانسز تو یہی ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ بالکل۔ اب سمجھ نہیں آتی تھی صرف، یا مزہ بھی نہیں آتا تھا؟ نہیں، مزہ آتا تھا، مزہ بہت آتا تھا، مزہ آتا تھا، یقین کریں مزہ بہت آتا تھا۔ آگے کی بات کروں تو مجھے فارسی کا شوق ہوا، فارسی کہیں جا کے نہیں پڑھی، شکر ہے، وہ مجھے سمجھ آنے لگ گئی۔ اچھا، فارسی بک اٹھاتا تھا، فرسٹ آف آل کلیات اقبال، فارسی اس کو پڑھنا شروع کیا، دیکھوں کہ یہ اردو کی طرح تو لکھا ہے، تو اس کا مطلب اچھا، اس کا مطلب ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے،
اندازہ کرتے کرتے پہنچ ہی جاتا تھا قریب اس کے مفاہیم کے کہ یہی ہے. پھر اس کے بعد میرے ہاتھ لگی کلیات جامی مولانا عبدالرحمن جامی صاحب کی. وہ بہت رچ پوئٹری ہے فارسی کی, اس دور کی جو عروج تھا فارسی کا. اس میں بہت لطف آیا, اس کو بہت توجہ سے اور بڑے شوق سے پڑھا. پھر آہستہ آہستہ گرامر فارسی کو ساتھ ساتھ ٹائم دیتا رہا, تو میں نے فارسی شعر کہنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. فارسی میں کافی شعر پھر کہے. اپنا کوئی شعر؟ از جنبش نگاہ دل ما دو نیم کر دی, سر رشتہ وفا را امید و بیم کر دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو نے اپنی نظر کی, اپنی نگاہ کی ایک جنبش سے میرا دل دو ٹکڑے کر دیا. سر رشتہ وفا را امید و بیم کر دی, کہ جو ہمارے درمیان جو وفا کا رشتہ تھا, محبوب سے تخاطب ہے, اس کو امید اور خوف کے درمیان لٹکا دیا ہے. میں ایسی کیفیت بھی ہوں کہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے, اور خوف بھی مجھے ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. واہ. تو آپ نے پوئٹری کی ابھی تک آپ کی کوئی کتاب؟ جی بالکل. کتاب کتنی کتابیں شائع ہیں؟ شام ڈھلنے تک 2011 میں پبلش ہو گئی تھی. وہ جو 12 سالہ پوئٹری پڑھی تھی 99 سے 2011 تک. میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کو پبلش کرواؤں. دوستوں نے جب میرا کلام دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چھپنا چاہیے. وہ پھر مخلص دوست جو ہوتے ہیں وہ مطلب مجبور کر دیتے ہیں کہ یار, وہ مجبور ہی کر دیا کہ کمپوز ہو فلاں, تو کمپوز کرے, جلدی کرو, اس کو ایسے کرو ایسے کرو, پر کتاب آنی چاہیے. ہاں جی. تو ایسے کمپوز کر کے وہ اس کا پرنٹ نکل آیا, پروف پڑھنے لگ گئے 2-4 دوست. تو 1 مہینے کے اندر میرے خیال میں کتاب چھپ کے وہ پروف ہو کے بالکل فائنل, فائنل فارم میں جو ہے بالکل بک کی شکل میں آ گیا. تو اس کے بعد اس بک پہ ایک تھیسس ہوا ہے غازی یونیورسٹی کی طرف سے. اچھا ماشاءاللہ. BS اردو کا. تو وہ میرے استاد محترم ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد عبداللہ قمر صاحب. جی جی. تو ان کی کاوش ہے, انہوں نے سلیکٹ کی کتاب میری. ماشاءاللہ. ایک اور دوست ہیں افضل صفی صاحب, وہ بہت اچھے شاعر ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ بھی PhD. جی جی. انہوں نے جو ہے نا میری بک سلیکٹ کی. اسٹوڈنٹ تھا ان کا, تو یہ تھیسس ریسنٹلی پچھلے سال میں ہوا ہے. اور اس کے بعد UCP کی طرف سے جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے انگلش میں. آپ کی اسی بک کو؟ اسی بک کو شام ڈھلنے تک کو ٹل دا ڈاؤن جی اوکے اس نام سے. پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ انوائٹ کیا جس دن وہ پریزنٹیشن تھی, تو میں وہاں گیا تھا. وہ بک بھی مجھے انہوں نے دی جو ٹرانسلیٹڈ ہے. وہ ٹرانسلیٹ انہوں نے کیوں کی تھی UCP نے؟ اپنے کورس کا پروجیکٹ تھا کلاس کا, PS انگلش کی کلاس کا نا, وہ پروجیکٹ تھا اسٹوڈنٹس نے مل کے کرنی تھی. صحیح. ان کی ڈگری میں وہ ایک پروجیکٹ تھا کہ آپ نے اردو بک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. زبردست. تو وہ اللہ نے سعادت بخشی کہ وہ میری بک سلیکٹ ہو گئی وہاں. مشاعرے کے اندر کتنا ایکٹیو ہیں اور آپ کتنا ولنگلی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ پہلے شوق تھا زیادہ مشاعروں میں جانے کا, میں زیادہ جاتا تھا. اب ایسا ہے کہ مختلف شہروں میں, کراچی, ملتان, لاہور, اسلام آباد, جہاں بھی میں نے اسٹے کیا ہے, ادبی کمیونٹی کسی نہ کسی سے مطلب کسی حلقے سے تعارف ہو ہی جاتا تھا. پھر وہ انوائٹ کرتے تھے, جاتا تھا. اب بہت کم جاتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ اب بس ٹائم کا ایسا کچھ ایشو بن جاتا ہے, زیادہ مصروفیات کیونکہ ٹیچنگ کی بھی ہوتی ہیں, اور پھر پروف کا کام کرتا ہوں, تو اس کی کچھ مصروفیات بڑھ جائیں تو پھر وہ معذرت کر لیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں جہاں انوائٹ کیا جائے, چونکہ وہ اخلاقاً جانا بنتا ہے تو ضرور حاضر ہو جاتا ہوں. جہاں نہیں جا پاتا پھر معذرت کر لیتا ہوں. جی. تو لاہور میں کافی جگہوں پہ جب سے میں ہوں, تو پاک ٹی ہاؤس ہے, بالکل ہے, کی ادب ہے, یا الحمرہ, یا اور کچھ پوائنٹس ہیں, جی جی, پریس کلب, ان پوائنٹس پہ میں اکثر پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں. پچھلے دنوں ریڈیو پاکستان لاہور والوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. یہ پچھلے منتھ میں زبردست, اس پہ بھی میں گیا تھا. تو
اچھا، آپ کی کوئی ایسی پوئٹری جی جس کے اندر آپ کی اپنی کوئی کہانی یا روح چھپی ہو، جی، وہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے، وہ سنانا چاہیں گے؟ وہ ایک نظم ہے. جی وہ چونکہ نظمیں ویسے ریٹن سامنے ہو تو پوری تو یاد کم آتی ہے. جی جی. لیکن اس سے چھوٹی سی سٹوری جڑی ہے. جہاں بچپن گزرا تھا نا، میرے والد صاحب، میرے دادا جی وہاں رہتے تھے. وہ سرگودا کا ایریا ہے. بالکل. اب وہ ضلع چنیوٹ ہے، تب وہ پہلے سرگودا کا ایریا. تو میں ایک لانگ ٹائم کے بعد وہاں گیا، کافی عرصے کے بعد، بچپن کے بعد، یعنی پہلے کوئی 20 ایئرس کے بعد میں وہاں گیا. تو وہ سینز، وہ جگہیں، وہ ایک عجیب کیفیت تھی وہاں. وہاں میرے کچھ عزیز قریبی رہ رہے تھے. تو اس جگہ کو وزٹ کرنے کے بعد جب میں واپس اپنے گاؤں آیا تو ایک نظم سٹارٹ ہوئی، یادوں سے بھرے گھر میں. اس کا عنوان، اس کا عنوان ایسے ہی ہوا، بہت اچھا ہی ہونا ہی ایسا تھا، کیونکہ وہ گھر، بچپنا اور وہ اس وقت کا گزرا ہوا ٹائم. تو اس کا سٹارٹ کچھ ایسے کہ یادوں سے بھرے گھر میں اب کوئی نہیں آتا. یادوں سے بھرے گھر میں اب کوئی نہیں آتا، جاتے بھی نہیں یہاں سے کچھ ٹھہرے ہوئے لمحے. یادوں سے بھرے گھر میں کچھ خواب بھی دیکھے تھے، آنچل کا سایہ تھا، آغوش میں سوئے تھے. اس طرح کا کچھ اس کا سٹارٹ تھا. ویسے وہ کافی طویل ہے. کمال ہے، کمال ہے. پوری اینڈ پہ چلی جائے تو ایک کیفیت ہے اس میں. شاعری کے بارے میں، شاعری اور نزول کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا ساتھ ہے. جی بالکل، یہ حقیقت ہے. نزول کی 2 قسمیں ہیں. جی جی. ہم نے بہت اچھا پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں پوئٹس لوگ تو پھر اس کو زیادہ جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے آورد، ایک ہوتا ہے آمد. فارسی الفاظ جو یہ دونوں ہیں، ان کا مطلب یہ، آوردن کا مطلب ہے لانا، لانا، خود لانا، خود لانا. ٹھیک ہے. اپنی کوشش سے، کوشش گردہ شاعری. جی. اور ایک ہے آمد، آمد، وہ بغیر کوشش کے ہے. اس کو اصل میں نزول اسی کو کہنا چاہیے. ہاں، کیونکہ آورد جو ہے وہ نزول ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی اسٹرگل، کوشش سے کیا جا رہا ہے. تو جو آمد کا شعر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور جو اس کا مزہ ہوتا ہے نا، وہ کوشش گردہ شاعری کا نہیں. وہ آورد کا کبھی نہیں. آورد میں بندہ بہت مغز کھپاتا ہے، بہت لگا رہتا ہے، یار یہ خیال ہے اس کو کیسے ٹھیک کروں، یہ بس پتہ نہیں اس میں وہ جو لطف ہوتا ہے نا، وہ ایڈ ہو ہی نہیں پاتا. تو آپ کی زیادہ تر پوئٹری جو ہے وہ میں نے کون سی کیٹیگری کو اسکپ ہی کیا ہے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ آورد کو اسکپ کر دیا جائے. میں کیوں کوشش کروں جب شعر ہے ہی آنا، تو میں کیوں لکھوں. یعنی میں شعر لکھنا بھی نہیں چاہتا کہ زبردستی کے شاعر نہیں ہم بنتے. ہم جو ایک خدا کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے اپنی، یا اپنے خیالات، اپنے جذبات کی جو آمد ہے اس کے ساتھ، وہ اس کا مزہ ہو رہا ہے. الہام کی ایک قسم ہوتی ہے، تو اسی کو خیال کہا جاتا ہے، اسی کو تخیل کہا جاتا ہے. بالکل. تو اسی کو آپ نزول کہہ لیں، اور نزول اصل میں ہے وہی جو آمد ہو. تو کیا یہ کوئی خاص آپ کو اپنی کیفیت طاری کرنی پڑتی ہے، خاص ڈپریشن میں جانا پڑتا ہے کسی ایک چیز کو لے کے زیادہ سوچ، یا آٹومیٹیکلی یہ؟ بازار میں جا رہا تھا، بازار ہے، اس وقت سیل بھی پاس نہیں تھا، اور پینسل بھی نہیں تھی، کاغذ بھی نہیں تھا. ٹھیک. پریشان، سوری، پینسل کاغذ تھا. بازار ہے، ہجوم میں جا رہا ہوں، شعر ہو گیا، میں وہیں کھڑا ہوں، بازار میں لکھ رہا ہوں، ادھر سے ٹریفک گزر رہی ہے. ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. شعر تھا، کہیں دور تک نقش پا ہی نہیں، کہیں دور تک نقش پا ہی نہیں، نہ جانے گئے کس طرف جانے والے. آمد ہے، میں اس کی کوشش بالکل کر ہی نہیں رہا تھا، بازار میں آنے والی چیز ہے، میں نے اس کو قلم بند کیا. ایسی چیزیں آپ خود دیکھ لیں کہ آمد کا جو ہوتا ہے نا مزاج، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی فیل زیادہ ہوتی ہے. جی، اس میں شستگی ہوتی ہے، ایک روانی وہ ہوتی ہے، اور اس کا اثر بھی اور ہوتا ہے، پڑھنے والے پہ، سننے والے پہ اس کی تاثیر بھی گہری ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. بالکل ایسے ہے کہ شاعری کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب یہ ایک صرف پیس اپنی تھاٹس کو نکالنے کا نام ہے شاعری، یا اس سے کچھ بہتری بھی پیدا ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. میری غزل کے درمیان شعر آتا ہے. جی جی.
کہ مضمون مثالی بھی نہ تھے. شاعری کے مضامین ہوتے ہیں نا, شعر میں مختلف مضامین ہیں. مضمون مثالی بھی نہ تھے, نازک خیالی بھی نہ تھی. مضمون مثالی بھی نہ تھے, نازک خیالی بھی نہ تھی. بیکار پھر کیوں شعر کی بخیا گری ہوتی رہی. کیوں ڈھیڑ بن وہ جو لگی رہی ہے پھر تو کیوں ہے, اب تو ایسے خیال. اور پھر ایک اور شعر ہے کہ صنم ونم کی لچکتی کمر سے آگے بھی. ہماری شاعری جو یہاں رکی کھڑی ہے نا, لب و رخسار یہ چھوڑ نہیں رہی ہے. ہاں, لب و رخسار. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو پوئٹری سے دور ہے, وہ اس کو مذاق میں لے لیتا ہے اور اس کو بالکل نہیں وہ اس کے قریب بھی آنا چاہتا کہ یار یہ تو یہی باتیں کہتے ہیں, میرا محبوب, میرے وہ اس کے زلفیں اور اس کے ہونٹ. یار اس سے آگے ہے ادب برائے زندگی. یعنی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں اساتذہ میں دیکھ لیں کہ جنہوں نے ادب برائے زندگی کا نعرہ لگایا اور ادب وہ کریٹ کیا ہے جو زندگی سے جڑا ہے. غالب کے شعر ہم پڑھتے ہیں تو کیوں آج تک وہ اتنے زندہ ہیں, کیوں ہر بندہ مجبور ہے کہ ان کو دہرا رہا ہے. کوئی بھی محفل ہے غالب کا اور اس دور کے اور شعراء اس سے پہلے کے, میر کا, ذوق کا اور اقبال کے اشعار, وہ زندگی سے جڑے ہیں. بالکل وہ اصل میں وہ چیز ہے. صنم ونم کی لچکتی کمر سے آگے بھی ہے شعر اور بھی کچھ اس ڈگر سے آگے بھی. واہ, تو یہ میں یہ کہہ پایا ہوں کہ مطلب اس میں یہی میسج کہ اس سے آگے جانا چاہیے, آگے جانا چاہیے, اور اس سے آگے بھی پوئٹری ہے. جی جی, پوئٹری ہے ہی وہی کہ جو انسانی زندگی سے جڑی ہے. ہمارے مسائل, ہماری محرومیاں, ہماری سوسائٹی کے مختلف خرابیاں, طنز و مذاق لکھنے والے اس کو کچھ کیپچر کر رہے ہیں. بالکل. لیکن جو ویسے سنجیدہ شعر میں بھی ان مضامین کو آنا چاہیے. بالکل. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سامعین کی اکثریت پھر وہ ہے کہ جو شاید سننا بھی وہی کچھ چاہتے ہیں کہ وہی ہو بس, یعنی شاعری, پیار, عشق, محبت, اس سے آگے شاید کچھ ان کو نظر نہیں آتا. ہم نے اس کو ریلیٹ کر دیا ہے محبت کے ساتھ, اور محبت بھی اتنا بڑا ٹاپک ہے جس کو آپ نے صرف ایک اس انسان کے ساتھ مختص کر دیا.